یا امام حسین کو حضرت علی سے بڑھا دیں، یا امام حسین علیہ السلام کو جناب فاطمہ سے بڑھا دیں، اس لیے کہ اس کے لیے گائیڈ لائن ہمارے پاس موجود ہے، پیغمبر کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ دیکھیے پیغمبر کو بھی لگتا ہے یہ پتہ تھی یہ بات کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو جنت میں تو مولا بھی ہیں۔ یہ روایت ہے نا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت، حسن و حسین جنت، یہ ثواب تم کو جائے گا۔ صلوات بر محمد۔ تو حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں نا، تو جنت میں تو مولا بھی ہے، جنت میں تو رسول اللہ بھی ہے، جنت میں تو جناب فاطمہ بھی ہے سلام اللہ علیہ۔ تو کیا معاذ اللہ استغفر اللہ، اچھا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جوانوں کے سردار رسول اللہ تھوڑے جوان ہوں گے؟ جوانوں کے سردار ہے مولا تو 63 سال کے تھے، جوان تھوڑے ہوں گے۔ لیکن قانون یہی ہے پورا کا پورا، جو بہشت میں جائے گا وہ کیا ہوگا؟ جوان ہوگا۔ تو کیا اس حدیث کی بنیاد پر ہم کو آپ کو حق ہے کہنے کا کہ جنت میں امام حسن و امام حسین معاذ اللہ رسول اللہ کے بھی سردار ہیں، معاذ اللہ امیر المومنین کے بھی سردار ہیں؟ لیکن پیغمبر کو یہ بات محسوس ہوئی ہوگی کہ دنیا میں ایک سے ایک بیوقوف ہے، وہ گڑھنا کبھی سیدھے ہے۔ تو یہ دیکھیے صاحب حدیث ہے، پیغمبر نے کہا حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو علی کیا جنتی نہیں ہے؟ لہٰذا پیغمبر نے وہیں جس کو کہتے ہیں ہندی میں پورن ویرام لگا دیا، لہذا حدیث یہیں پہ ختم نہیں ہوئی۔ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، حسن و حسین جنت کے سردار ہیں اور ان کے ماں باپ ان سے بھی بہتر ہیں۔ تو ایک حدیث کو لے کر کے اپنی عقل سے ہم مطلب نہیں نکال سکتے۔ تو جب رسول اللہ نے اتنی احتیاط برتی کہ آگے یہ جملہ فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا کہ کہیں یہ لوگ جو ہے اپنی دماغ سے مطلب نہ نکال لیں، تو ہماری آپ کی کیا اوقات ہے نا؟ کہیں گے کچھ مطلب نکلے گا کچھ۔ لہٰذا یہ بات ہم پہلے کہہ دیں کہ دنیا میں رسول اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، نہ انبیاء نہ اولیاء نہ اوصیاء، اول مخلوق، بلکہ بقیہ جو ہمارے امام ہیں نا وہ انسانوں کے امام ہیں، رسول اللہ انبیاء تک کے امام ہیں، پیغمبر۔ اور آج کی بات نہیں ہے، بحار الانوار 15ویں جلد میں شروع میں بالکل 14ویں یا 15ویں پیج کے اوپر ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حضرت نے فرمایا کہ ان اللہ بعث رسول اللہ، بعض جگہوں پر بعث محمدن، اس لیے کہ جو کتاب ہے ہمارے پاس بہار کی اس میں لکھا تھا ان اللہ بعث محمدن، پھر جو موبائل میں وہی کتاب ہے محمدن کی جگہ رسول اللہ ہے، مطلب دونوں کا ایک ہے۔ ان اللہ بعث رسول اللہ نبیًا وہو روح، اللہ نے پیغمبر کو نبی بنا کے بھیجا جبکہ وہ روح تھے۔ کہاں نبی بنا کے بھیجا؟ الال انبیاء، انبیاء کی طرف، جبکہ وہ انبیاء بھی کیا تھے؟ بولیے، روح تھے۔ تو جب انبیاء بھی روح تھے اور پیغمبر بھی روح تھے، یہ کب کی بات ہے مولا؟ حضرت نے فرمایا قبل خلق الخلق بألف عام، دنیا کے وجود سے 2000 سال پہلے، یعنی خلقت چھوڑیے، یہ دنیا کے وجود سے 2000 سال پہلے وہاں نبوت کا کام کر رہے تھے۔ اب یہاں آئیے آپ، قرآن میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض،
اللہ کے جو پیغمبر ہیں ہم نے ان پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی انبیاء سب ایک جیسے نہیں ہیں. انبیاء کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے. وہ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ یہاں آپ کے فلانے صاحب پڑھے لکھے زیادہ ہیں، فلانے صاحب کے پاس عقل زیادہ ہے، فلانے صاحب کا جو ہے وہ اخلاق اچھا ہے، اس بنیاد پر آپ، وہاں تو کچھ نہیں تھا نا. تو یہ انبیاء جو ہے وہ کیوں ایک دوسرے پہ افضل ہوئے؟ اس کا جو قانون ہم کو روایات سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے نبیوں کے اوپر ان کو نبی بنا کے بھیجا وہاں تاکہ ان کو وہاں ٹریننگ دیں، سکھائیں کہ دنیا میں آ کے کیا کرنا ہے، تو جب وہاں نبی بن کے گئے تو انبیاء ان کے اوپر ایمان لائیں گے نا. تو 1,23,999 نبی ہیں، سب ایک ساتھ تو نہیں اقرار کر لیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کچھ نے ابھی کہا، کچھ نے 5 منٹ کے بعد کہا، کچھ نے 10 منٹ کے بعد کہا. اب قانون یہ ہے کہ جس نے جتنے پہلے، دنیا میں بھی یہی ہے، صلوات بر محمد، جب آپ پڑھیے گا اصحاب کی تاریخ نا تو اکثر آپ یہ 5ویں نمبر پر ایمان لائے، یہ 7ویں مسلمان تھے، یہ فضیلت کا معیار بنتا ہے نا کہ کون چوتھے نمبر پر ایمان لایا. دنیا میں بھی ہے. اسی لیے لوگ جو ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ، مردوں میں سب سے پہلے فلانے، بچوں میں سب سے پہلے علی. ہم نے کہا چلو بھائی مان لیا، مولا 13 سال کے تھے نا، بچوں میں سب سے پہلے علی. تو یہ مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں سب سے پہلے یہ کیا تینوں ایک ساتھ بول پڑے تھے؟ یار یہ الگ کرنے کے، یہ تینوں ایک ساتھ تو نہیں بولے تھے لا الہ. اب بتاؤ ان تینوں میں کون پہلے تھا؟ لیکن یہ کہ اس کا مطلب کہنے کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آج کی پبلک بھی یہ سمجھتی ہے کہ جو رسول اللہ پر جتنے پہلے ایمان لایا وہ اتنا بڑا مسلمان ہے، اتنا فضیلت والا ہے نا. تو جب دنیا میں یہ معیار ہے تو عالم ارواح میں بھی یہی معیار تھا کہ جس نے اس عالم ارواح میں جتنے پہلے ہمارے نبی پر ایمان کا اعلان کیا یا اقرار کیا وہ اتنا بڑا نبی ہوا.